وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 14th پارہ ہے اور ہمارا 14th روزہ بھی ہے۔ میں آج کل سوچ رہی تھی کہ ہیوسٹن میں بہت سالوں سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی افطاری کا انویٹیشن ہوتا تھا تو یوزلی میں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ نماز پڑھنے میں وہ خشیت نہیں آتی ہے، پھر تراویحاں پڑھنی ہوتی ہیں، بھاگم دوڑ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ انشاءاللہ روزوں کے بعد پارٹیز ہوں گی تو تب میں آ جاؤں گی، لیکن روزوں میں نے کہیں بھی جانا بند کر دیا ہوا تھا۔ لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ سارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تو اگر ان کو منع کر دو تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم آ رہے ہیں، تو وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو پھر جب مجھے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے تیاری کرنی ہے کہ اگلے دن کا پورا سپارہ آپ لوگوں کا سنانا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جتنی محنت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اس قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہم بہت مزے کے احکامات دیکھیں گے، اور مزے کی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ اور پھر شیطان نے جب منع کیا، ابلیس نے جب منع کیا تھا سجدے میں، تو اس کے جو ورڈز تھے نا، جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک دم سے یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہماری اکڑ دیکھیں، ہمارا غرور، ہمارا روب دیکھیں، اور ہماری تخلیق دیکھیں۔ تو پھر انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی وہاں پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14th پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورۃ الحجر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتابی، اور یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی۔ کسی وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دو انہیں، کھائیں اور برت لیں اور مشغول رہیں، ان کو آرزویں ان کی عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے جو لکھا ہوا تھا وقت مقرر، نہ آگے نکل سکتی ہے کوئی امت اپنی مدت مقرر سے، اور نہ ہی کوئی تاخیر کر سکتی ہے۔ اور کہا انہوں نے اے شخص نازل کی گئی ہے جس پر کتاب نصیحت، یقیناً تو دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے سچوں میں۔ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت پانے والے۔ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ جس وقت فرشتے آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے، اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی جو یہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ذرا صبر کر لیں، بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہی آیا ہے جس کی وجہ سے اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ تورا جو ہے وہ کتاب چینج ہو گئی تھی، لیکن قرآن پاک نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ کتاب نصیحت والی ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں ناصرہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں نصیحت کیا ہے۔ اور یقیناً بھیجے تھے رسول ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 12 کہ اسی طرح ڈالے رکھتے ہیں ہم یہ گستاخی دلوں میں مجرموں کے، نہیں وہ ایمان لاتے اس پر، اور بے شک یہی رہی ہے روش پہلے لوگوں کی بھی۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازے آسمانوں کے، پھر وہ لگے اس میں چڑھنے،
تو وہ کہیں در حقیقت باندھ دی گئی ہے ہماری آنکھیں، بلکہ ہم وہ ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے، اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں برج اور سجا دیے ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے، اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ کاہن جو ہے نا وہ شیاطین کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے قابو میں کر کے جیسے تو پھر ان سے خبریں لیتے تھے غائب کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وحی کا سلسلہ قرآن کا شروع ہوا تو ان کے ساتھ شہاب ثاقب کو ان کے اوپر جیسے سٹار، شوٹنگ سٹار جن کو کہتے ہیں نا، جب یہ خبریں لینے اوپر جاتے تھے تو اسی طرح سے ان کے اوپر وہ آگ کے بگولوں کی طرح ان کو مارنے کے لیے بھاگتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے تو پیچھے لپکتا ہے اس کے ایک روشن انگارہ، اور زمین کے پھیلا دیا ہے ہم نے اس کو، اور ڈال دی ہم نے اس پر پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر ایک چیز مناسب مقدار سے۔ آیت نمبر 20، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معاش، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک مناسب مقدار میں۔ اور ہم نے بھیجی ہوائیں پانی سے لدی ہوئی، پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا اس کو ہم نے تمہیں، اور نہیں تم اس کا خزانہ رکھتے، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو حیات بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور یقیناً ہم کو معلوم ہے جو پہلے گزر چکے تم سے، اور یقیناً ہم کو معلوم ہے بعد میں آنے والے بھی، اور یقیناً تیرا رب ہی جمع کرے گا ان سب کو، اور یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جنات کو پیدا کیا تھا ہم نے ان کو اس سے پہلے آگ سے بے دھوئیں کی۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں ایک بشر کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، تو جب اس کو درست کر لوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تھی، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے سب کے سب، سوائے ابلیس کے انکار کیا اس نے کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے سجدہ کر سکتا، ایک بشر کو بنایا ہے تو نے جس کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تجھ پر لعنت ہوگی انصاف کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے نا، دعا کر رہا ہے، اس کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے، ہمیں اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا میرے رب چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے، اب دیکھیں اس کی جرات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ بے شک تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں ضرور آرائش کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بھٹکاؤں گا ان سب کو، مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص۔ غور کیجیے، انڈر لائن کیجیے اس کو، کہ شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا پہلے دن سے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا، جو خالص ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، اس کے علاوہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ فرمایا کہ یہی راستہ مجھ تک پہنچنے کا ہے سیدھا، بے شک میرے بندے کہ نہیں تجھے ان پر قدرت مگر جو تیری اطاعت کرے بدراہوں میں سے، اور بے شک جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ سب کی اکٹھی، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ جہنم کے بھی 7 دروازے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں سے وہ لوگ گزریں گے، بے شک متقی ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن سے، اور نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں ہوگی کوئی کدورت، بھائیوں کی طرح مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں جنت میں جانے سے پہلے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے دل سے جو بھی کدورت ہوگی، جو غل ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اور آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور احوال سنا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا کہ جب وہ آئے ان کے پاس تو کہا انہوں نے سلام۔ اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے،
کہا انہوں نے کہ نہیں ڈرو، یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک دانشمند لڑکے کی۔ کہا اس نے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے؟ اس پر کہ آ پکڑا مجھے بڑھاپے نے تو کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ، سو نہ ہو تو نا امیدوں میں۔ اس نے کہا اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی سوائے گمراہوں کے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اس نے کہا بس کیا تمہارا کام ہے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، مگر لوط کے گھر والے، بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ اس کی بیوی کے ٹھہرا دیا ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، کہا حضرت لوط نے ان سے کہ یقیناً تم لوگ ہو نا آشنا سے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ چیز یہ تھے جس میں شک کرتے، اور آئے ہیں ہم تمہارے پاس یقینی بات لے کر، اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں۔ تو چل پڑو اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات رہے، اور خود چلو ان کے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھنا تم میں سے کوئی بھی، اور چلے جو جہاں حکم ہو۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے بھیج دیا ان کی طرف یہ فیصلہ کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہوتے، اور دوڑتے آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ یہ ہیں میرے مہمان، تو نہ رسوا کرو مجھے، اور ڈرو اللہ سے، اور نہ بے آبرو کرو مجھے۔ انہوں نے کہا اور کیا نہیں منع کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت سے؟ اس نے کہا یہ ہے میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے، قسم ہے تمہاری جان کی، یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ سو آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے سورج نکلتے نکلتے، تو کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو الٹ کر نیچے، اور برسائی ہم نے ان پر پتھر کی کنکریاں، بے شک ان میں سے ہے بڑی نشانیاں اہل بصیرت کے لیے۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ بستی ہے سیدھے راستے پر، بے شک اس میں ہے بڑی نشانیاں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے ایکا کے رہنے والے قوم شعیب سخت ظالم، تو بدلہ لیا ہم نے ان سے، اور یہ دونوں بستیاں ہیں کھلے راستوں پر۔ اور یقیناً تکذیب کی وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو وہ رہے اس سے منہ پھیرتے، اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں گھر امن اور اطمینان سے، تو آ پکڑا ان کو زوردار آواز نے صبح ہوتے ہوتے۔ اب دیکھیے ہم کتنے پاروں سے ہم بار بار قوموں پہ جو عذاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کس وقت آتا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے، اور نہ فائدہ دے سکے ان کو جو کچھ کام وہ کیا کرتے تھے۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آ کر رہے گی، تو درگزر کرو تم ایک اچھے طریقے سے درگزر کرنا۔ یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تم کو 7 آیات بار بار دہرانے والی سورت فاتحہ اور قرآن عظیم۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں کہ اے نبی نہ راغب ہو جائے تمہاری آنکھیں اس کی طرف جو دنیاوی فائدوں سے نوازا ہے ہم نے مختلف جماعتوں کو ان میں سے، اور نہ رنج کرنا ان پر، اور نہ جھکائے رکھنا اپنے بازو مومنوں کے لیے، اور کہہ دو یقیناً میں ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر، جس طرح نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر ڈالا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ تورات کے لیے آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی ہے نصارہ لیکن وہ اپنے وقت مسلمان تھے اور شریعت ایک ہی تھی، اسی طرح سے قرآن کا لفظ بھی تورا کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو اسی لیے ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسی آیات پڑھ کے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ضرور پوچھیں گے جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا۔ اب دیکھیے وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، آج کل تو رمضان ہے نا،
ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ جس وقت ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نفل سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے فارغ ہوں، تو ہم تسبیحات کرتے رہیں، تاکہ ایک ایک لمحہ اس وقت تو اجر بھی تو دیکھیں نا کتنے زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈفرینٹ پارٹیز کر کے یا ادھر جا کے، دیکھیں روزہ کھلوانے میں ثواب ہے، میں یہ نہیں منع کرتی ہوں، ضرور کھلوائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ کے ساتھ کام کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں کہ پس بے دھڑک سنا دو وہ جن کا تم کو حکم ملا ہے، اور اعراض کرو مشرکوں سے، یقیناً ہم کافی ہیں تمہیں ہنسی اڑانے والوں پر، وہ لوگ جو قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرے، سو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے تمہارا دل اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جس وقت دل تنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اس کا سب سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ہو جو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اور عبادت کیے جو اپنے رب کی، یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس امر یقینی، یعنی کہ موت، کہ جب تک موت آ جاتی ہے اس سے پہلے جس وقت بھی وقت ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو، خوشی میں، غمی میں، کوئی بھی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور تاکہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آ پہنچا حکم اللہ کا تو مت جلدی کرو اس کے لیے، پاک ہے وہ اور بالاتر اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ اب یہ کون سا حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم آیا تھا، کہ 13 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، کوشش تھی، اس کے باوجود بھی مکہ والے بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے جس کے پاس چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ ڈرا دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تو مجھی سے ڈرو۔ پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بالا تر ہے وہ اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ پیدا کیا اس نے انسان کو نطفے سے، پھر یکا یک وہ ہو گیا جھگڑالو کھلم کھلا۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مویشی پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں سردی سے بچاؤ اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ شہر تک، نہ تھے تم کے پہنچ سکتے جہاں تک مگر مشقت اٹھا کر اپنی جانوں پر، یقیناً تیرا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ سوار ہو تم ان پر، اور زینت کے لیے بھی، اور پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور اللہ تک ہے سیدھا راستہ، اور بعض راستے ان میں ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا تم سب کو۔ وہی ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے، جس میں ہے پینا، اور جس سے درخت شاداب ہوتے ہیں، اور جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے بھی مسخر ہیں اسی کے حکم سے، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں بھی پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں کی، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے مسخر کر دیا دریاؤں کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تر و تازہ، اور نکالو اس میں سے زیور جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اس میں، اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل کو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور آیت نمبر 15 کے رکھ دیے اس نے زمین میں پہاڑ کہ ڈولنے نہ لگے تم کو لے کر، اور دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، اور نشانات بنا دیے راستوں میں اور ستاروں سے، اور وہ راہ پاتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرے وہ ان جیسا ہے، نہ جو پیدا کر سکے؟ تو کیا پھر نہیں تم غور کرتے ہو
اور آیت نمبر 18 سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو نہ گن سکو کہ انہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ واقف ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں بنا سکتے وہ کوئی چیز، بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، مردہ ہیں بے جان، اور نہیں معلوم ان کو کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود تو معبود ہے ایک ہی، سو جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، ان کا دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے ان کو جو یہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں پسند کرتا سرکشوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور کچھ بوجھ ان کے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ سن رکھو کہ برا ہے جو بوجھ یہ اٹھاتے ہیں۔ یقیناً مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آ پہنچا اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے، تو گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آ واقع ہوا ان پر عذاب اسی طرح سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن وہ ذلیل کرے گا ان کو اور کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، وہ تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں؟ کہیں گے وہ جن کو دیا گیا تھا علم کے، یقیناً رسوائی آج کے دن اور بدبختی ہے کافروں کی۔ اور آیت نمبر 28 وہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں، تو ہو جاتے ہیں فرمانبردار کہ نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی، کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ سو داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، سو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پوچھا جاتا ہے ان سے جو متقی تھے، کیا ہے جو نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ کہتے ہیں بہترین کلام لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے اور بہت خوب ہے گھر متقیوں کا، جنتیں ہمیشہ رہنے کی، داخل ہوں گے وہ جن میں بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جو چاہیں گے، ایسا ہی بدلہ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کو۔ وہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، مطلب نیک لوگ، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جو جنت میں بدلے میں ان کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دیکھیں سارا معاملہ عمل کا ہے، اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں کو انڈر لائن کراتی ہوں، جہاں پہ بھی ایسی بات آتی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا یہی تو اچھا عمل ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنتیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ کیا منتظر ہیں یہ مگر اس کے کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے یا آ پہنچے حکم تیرے رب کا؟ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے، تو ان کو پہنچی برائیاں ان کی جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اس نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو، ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم بغیر اس کے فرمان کے کسی بھی چیز کو۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو نہیں ہے رسولوں کے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلے طور پر، اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت کی پرستش کا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ثابت ہو چکی جن پر گمراہی، سو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے، تو یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس کو جسے اس نے گمراہ کر دیا، اور نہیں اس کا کوئی بھی مددگار۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے، کیوں نہیں، یہ وعدہ ہے اس کا سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ظاہر کر دے وہ ان پر وہ بات جو اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں اچھا، اور بے شک اجر آخرت کا بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں،
اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجا کرتے تھے ہم جن کی طرف، تو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو، کھلی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ، اور نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو کیا بے خوف ہیں وہ جو چالیں چلتے ہیں بری بری، کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب ایسی طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے تو نہ وہ عاجز کرنے والے ہیں اللہ کو، یا پکڑ لے ان کو جب ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہو، تو بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزوں میں سے، لوٹتے رہتے ہیں جن کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ عاجزی میں رہتے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں غرور کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور عمل کرتے ہیں اس پر جو ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرماتا ہے اللہ کہ نہ اختیار کرو دو دو معبود، در حقیقت وہی معبود ہے واحد، تو صرف مجھے سے ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ تم کو میسر ہے کوئی نعمت، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو پھر ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ نہ شکری کریں اس پر جو ہم نے ان کو دیا تو فائدہ اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کو جانتے ہی نہیں ایک حصہ ان میں سے جو دیا ہم نے ان کو، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں پسند ہے، اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو پڑ جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور وہ اندر سے گھٹنے لگتے ہیں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی سے جس کی خبر دی گئی اسے، آیا زندہ رہنے دے اسے ذلت برداشت کر کے، یا گاڑ دے اسے مٹی میں، دیکھو بہت برا ہے جو یہ تجویز کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60، ان کے لیے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر، مثال ہے بہت بری، اور اللہ کے لیے ہے صفت اعلیٰ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب تو نہ چھوڑے اس زمین پر کوئی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو وقت مقرر تک، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور کہی جاتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے لیے ہے بھلائی، بے شک یہ کہ ان کے لیے ہے آگ، اور بے شک وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ قسم اللہ کی یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف جو تم سے پہلے تھیں، تو آراستہ کر دکھایا ان کو شیطان نے ان کے اعمال، تو وہی ہے ان کا دوست آج، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور آیت نمبر 64 کہ نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب مگر یہ کہ واضح طور پہ بیان کر دو ان سے وہ باتیں یہ اختلاف کرتے ہیں جن میں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں مقام عبرت ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، درمیان سے گوبر اور لہو کے، دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے، اور پھلوں سے کھجور اور انگور کے بناتے ہو تم ان سے شراب اور عمدہ رزق، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑ میں گھر اور درختوں میں، اور ان میں جن میں بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے،
फिर चली जा रास्तों पर अपने रब के जो हमवार हैं। निकलती है इसके पेट से पीने की चीज, मुख्तलिफ रंग हैं जिसके, इसमें शिफा है लोगों के लिए, बेशक इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र रखते हैं। और अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में बाज वो हैं कि पहुंच जाते हैं नहायत खराब उम्र को, ताकि बेइल्म हो जाएं हर चीज जानने के बाद। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और कुदरत रखता है। और अल्लाह ने फजीलत दी है तुम में से बाज को बाज पर रिस्क में, तो नहीं है वो जिनको फजीलत दी गई है ऐसे कि दे डालें अपना रिस्क अपने गुलामों को तो वो हो जाएं इसमें बराबर। तो क्या ये अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ने बनाई तुम्हारे लिए तुम में से बीवियां, और बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते, और रिस्क दिया तुम्हें पाकीज़ा चीजों में से। तो क्या बातिल पर ये इत्काद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं? और वो पूछते हैं अल्लाह के सिवा उनको जो नहीं इख्तियार रखते उनके लिए रिस्क का आसमानों में और जमीन में जरा भी, और ना इस्ताअत रखते हैं। और ना घड़ो अल्लाह के लिए मिसालें, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। और आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मिसाल बयान फरमाते हैं कि बयान फरमाते हैं अल्लाह, मिसाल एक बंदा गुलाम है, ना कुदरत रखता है किसी चीज पर, और वो हमने रिस्क दिया जिसको अपने पास से, उम्दा रिस्क, बस वो खर्च करता है इसमें से पोशीदा और जाहिर। क्या ये दोनों बराबर हैं? सब तारीफें अल्लाह की हैं लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और बयान फरमाते हैं अल्लाह, मिसाल दो आदमी हैं, एक इनमें से गूंगा, नहीं कुदरत रखता किसी चीज पर, और वो बोझ है अपने मालिक पर, जहां वो इसे भेजता है नहीं लाता कोई खैर। क्या बराबर हो सकता है वो और ऐसा जो हुक्म देता है इंसाफ का, और वो है सीधे रास्ते पर। और आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह के पास है गायब आसमानों और जमीन का, और नहीं आना क्यामत का मगर जैसे झपकना आंख का, या वो इससे भी जलतर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह ने निकाला तुमको पेटों से तुम्हारी माओ के, कि नहीं जानते थे तुम कुछ भी, और अता किए उसने तुमको कान, आंखें, दिल, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। क्या नहीं देखा उन्होंने परिंदों की तरफ के मुसख्खर हैं आसमान की फजाओं में, नहीं थामे रखता उनको मगर अल्लाह ही, यकीनन उसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और आयत नंबर 80, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को रहने की जगह, और बनाए तुम्हारे लिए चौपाओं की खालों से डेरे, जिनको तुम हल्का पाते हो जिस दिन तुम सफर करते हो और जिस दिन तुम क्याम करते हो, और उनकी ऊन के और उनकी पशम के और उनके बालों के असबाब और बर्तन की चीजें हैं एक वक्त मुकर्रर तक। और आयत नंबर 81, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए इसमें से जो उसने पैदा किया साए, और बनाए तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार, और बनाए तुम्हारे लिए कुर्ते जो बचाए तुमको गर्मी से, और ऐसे कुर्ते जो महफूज रखे तुमको तुम्हारी जंग से। इसी तरह पूरा करता है वो अपना एहसान तुम पर ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। बस अगर ये रूगरदार नहीं करे तो फकत तुम्हारे जिम्मे पहुंचा देना है वाज़ेह तौर पर। और आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, पहचानते हैं वो अल्लाह की नेमत को, फिर इनसे इनकार करते हैं और अक्सर इनमें नाशुक्रे हैं। और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह, फिर ना इजाजत दी जाएगी उनको बोलने की जिन्होंने कुफर किया, और ना उनके उज़र कबूल किए जाएंगे। और जब देख लेंगे वो जिन्होंने जुल्म किया अजाब को, तो फिर ना कमी की जाएगी उनसे अजाब में, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। और जब देखेंगे वो जिन्होंने शिर्क किया अपने शरीकों को, तो कहेंगे हमारे रब ये वही हमारे शरीक हैं जिनको हम पुकारा करते थे तेरे सिवा। तो वो लुटा देंगे उनकी तरफ उनके कलाम को कि यकीनन तुम झूठे हो, और हो जाएंगे अल्लाह के सामने उस दिन सरनुगू, और जाता रहेगा उनसे जो कुछ वो झूठ खड़ा करते थे। वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका अल्लाह के रास्ते से, बढ़ा देंगे हम उनके अजाब पर अजाब को, इसलिए कि वो फसाद करते थे। और आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उस दिन खड़ा करेंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह उन पर इन्हीं में से, और लाएंगे हम तुमको गवाह उन लोगों पर, और नाजिल की है हमने तुम पर ऐसी किताब के खोल कर बयान करती है हर बात, और हदायत है और रहमत है और बशारत है मुसलमानों के लिए। देखिए यहाँ पे इस कुरान की बात हो रही है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस किताब में हर तरह की बशारत, हर तरह की रहमत, हर तरह की बरकत है। बस ये दुआ करे साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान की समझ अता कर ताकि हम अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन।
और आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह हुक्म देता है अदल का और एहसान का और देते रहने का रिश्तेदारों को, और मना करता है बेहयाई से और बुरे कामों से और सरकशी से, तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो और पूरा करो अल्लाह के अहद को जब तुमने अहद किया हो, और मत तोड़ो कस्में उनको पुख्ता करने के बाद जबकि मुकर्रर कर चुके हो तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामिन। बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और आयत नंबर 92, और ना होना उस औरत की तरह जिसने तोड़ डाला अपने काटे हुए सूत को, इसे मजबूती करने के बाद टुकड़ों में बनाते हो तुम अपनी कस्मों को मकर का जरिया आपस में, ताकि हो जाए एक गिरोह ज्यादा गालिब दूसरे पर। हकीकत यह है कि आजमाता है तुम्हें अल्लाह इससे, और वो जरूर जाहिर कर देगा तुम पर क्यामत के दिन और वो जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। और अगर चाहता अल्लाह तो बना देता तुम सबको उम्मत एक ही, लेकिन वो गुमराह रहने देता है जिसे चाहता है और हदायत देता है जिसे चाहता है, और तुमसे जरूर पूछा जाएगा जो कुछ तुम अमल करते हो। और ना बनाओ अपनी कस्मों को मकर का जरिया आपस में, कि लड़खड़ा जाएं कदम जमने के बाद और चखना पड़े तुम्हें बुरा नतीजा इस वजह से कि तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से, और तुम्हारे लिए हो अजाब बहुत बुरा। और मत बेच डालो अल्लाह के अहद को थोड़ी सी कीमत के बदले, यकीनन वो जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जरूर देंगे हम उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया इसका अजर इससे बेहतर जो वो करते हैं। और जो अमल करेगा नेक, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो जरूर बसर कराएंगे हम उसको दुनिया की जिंदगी में पाक जिंदगी। अल्लाह अकबर। अब देखिए फिर से मैं पढ़ती हूँ, जो अमल करे नेक, ख्वाह मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी हो, तो जरूर बसर करवाएंगे हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी, और आखिरत में जरूर देंगे हम उनका अजर इससे बेहतर जो वो करते थे। सो जब तुम पढ़ने लगो कुरान तो पनाह मांग लिया करो अल्लाह की शैतान मरदूद से। अब यहाँ पे देखिए हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है ना कि कुरान पढ़ते हुए हम शैतान से पनाह क्यों मांगे, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि जिस वक्त इंसान कुरान पढ़ता है ना, जिस वक्त वो स्पेशली समझ के पढ़ता है, शैतान को ये मुसीबत हो जाती है कि जब इसको समझ आ गई तो ये तो अमल करने वाला बन जाएगा और मेरा वार खाली चला जाएगा। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। यकीनन नहीं इसका कुछ जोर उन पर जो ईमान रखते हैं, अपने रब पर तवक्कल करते हैं। और आयत नंबर 100, दर हकीकत उनका जोर उस पर है जो उसको रफीक बनाते हैं, और उन पर जो इसके वसवसे से शिरक करते हैं। और जब हम बदल देते हैं एक आयत दूसरी आयत की जगह, तो अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ नाजिल फरमाता है। तो ये कहते हैं कि बस तुम खुद घर लाते हो, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। कह दो कि उतारा है उसे रूहुल कुदस ने तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ, ताकि ये साबित कदम रखे उनको जो ईमान लाए, और हदायत और बशारत है फर्मा बदारों के लिए। और आयत नंबर 103, और यकीनन हमें मालूम है कि ये कहते हैं कि दर हकीकत सिखाता है इसको एक शख्स, जुबान इसकी ये निस्बत करते हैं जिसकी तरफ अजमी है, और ये जुबान है अरबी जो फसी है। यकीनन वो लोग नहीं जो ईमान लाते अल्लाह की आयात पर, नहीं हदायत देता उनको अल्लाह, और उनके लिए अजाब अलीम है। देखें, अंडरलाइन करें इसको भी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हदायत ही नहीं देते। हकीकत यह है कि घड़ते हैं झूठ वही लोग नहीं जो ईमान लाते अल्लाह की आयात पर, और ये लोग हैं झूठे। जिसने कुफर किया अल्लाह के साथ अपने ईमान लाने के बाद, सवाए इसके जो मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल मुतमईन हो ईमान के साथ, बल्कि वो जो कुशादा कर दे कुफर के लिए सीना, तो ऐसों पर गजब है अल्लाह का और उनको होगा अजाब बहुत सख्त। ये इसलिए कि अजीज तर रखा उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में, और यकीनन अल्लाह हदायत नहीं देता उन लोगों को जो काफिर हैं। यही लोग हैं, मोहर लगा रखी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, और यही है जो गफलत में पड़े हुए हैं। कुछ शक नहीं कि आखिरत में यही खसारा पाने वाले हैं। फिर यकीनन तेरा रब उन लोगों के हक में जिन्होंने हिजरत की इसके बाद कि वो आजमाइश में डाले गए, फिर जहाद किया और साबित कदम रहे, यकीनन तेरा रब इन सब के बाद बेशक बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। और आयत नंबर 111, के जिस दिन आएगा हर शख्स झगड़ा करता हुआ अपनी तरफ से, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को जो कुछ उसने किया, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और आयत नंबर 112 के बयान फरमाते हैं अल्लाह मिसाल एक बस्ती की जो कि थी अमन इत्मीनान वाली,
चला आता था उसका रिस्क बाफरागत हर तरफ से। फिर नाशुक्री की उसने अल्लाह की नेमत की तो चिखा दिया उसे अल्लाह ने मजा भूख और खौफ का बसबब जो वो अमल करते थे। और यकीनन आया उनके पास रसूल उन्हीं में से तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो आ पकड़ा उनको अजाब ने और वो थे जालिम। बस खाओ इसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने, हलाल और तैयब, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का अगर तुम इसी की इबादत करते हो। दर हकीकत हराम कर दिया उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त और वो जो पुकारा जाए नाम गैर अल्लाह का जिस पर, बस जो नाचार हो जाए कि सरकश ना हो और ना हद से निकलने वाला हो तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना कह दिया करो जो आ जाए तुम्हारी जुबान पर झूठ कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि बांधने लगो तुम अल्लाह पर झूठ। बेशक वो लोग जो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ वो फलाह नहीं पा सकते हैं, फायदा थोड़ा सा और उनके लिए अजाब बहुत दर्दनाक है। और उन लोगों पर जो यहूदी कहलाए हमने उन पर हराम कर दी थी वो चीजें जो बयान कर चुके हैं हम तुमसे इससे कब, और नहीं जुल्म किया हमने उन पर बल्कि वो करते हैं अपने ऊपर जुल्म। फिर यकीनन तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने की बुराई नदानी से फिर तौबा की इसके बाद और इस्लाह कर ली तो यकीनन तेरा रब इन सब के बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आयत नंबर 20, बेशक इब्राहिम था एक उम्मत इमाम फर्मा बरदार अल्लाह का जो एक अल्लाह की तरफ का हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से, और शुक्र गुजार उसकी नेमतों का मुंतखब किया था उसे उसने और हदायत दी उसे सीधी राह की, और दी हमने उसे दुनिया में भलाई और यकीनन वो आखिरत में नेक लोगों में है। फिर हमने वही भेजी तुम्हारी तरफ के पैरवी करो दीने इब्राहिम की जो एक अल्लाह की तरफ का हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से। और आयत नंबर 24, दर हकीकत मुकर्रर किया था सब इन लोगों पर जिन्होंने इख्तलाफ किया इसमें, और यकीनन तेरा रब फैसला कर देगा उनमें क़यामत के दिन इन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। बुलाओ अपने रब के रास्तों की तरफ हिकमत के साथ और नेक नसीहत से, और मुबाइसा करो इनसे एक अच्छे तरीके से जो बेहतर हो। यकीनन तेरा रब ही खूब जानता है इसे जो भटक गया है रास्ते से, और वो खूब जानता है जो सीधी राह पर चलने वाले हैं। और अगर तुम तकलीफ पहुंचाओ तो तकलीफ तो इतनी ही जितनी तकलीफ तुमको पहुंचाई गई है, और अगर सब्र करो तो ये बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। और यहाँ पे अब एक इतनी खूबसूरत नसीहत है कि अगर तुम तकलीफ पहुंचाओ तो तकलीफ तो इतनी ही जितनी तुम्हें तकलीफ दी गई है, और अगर सब्र करो, तकलीफ ना दो उस पर सब्र कर लो तो ये बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। सब्र करो और नहीं तुम्हारा सब्र मगर अल्लाह की तौफीक से, और ना गम करो उनके बारे में और ना हो तंग दिल इससे जो ये साजिशें करते हैं। यकीनन अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं और वो लोग जो नेक काम करते हैं। अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 28 जो सूरह की आखिरी आया है और बहुत खूबसूरत नसीहत है कि यकीनन अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं और वो लोग जो नेक काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने रास्ते पे भागने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए कि इस पारा में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत नसीहतें की। नंबर 1 ये कि जब हम दाई दीन बन जाते हैं, जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हम लोगों को बुलाते हैं तो फिर हमें हिकमत के साथ, हमें मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाना है। होता भी क्या है कि जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो फिर ऐसे लगता है कि हम किस तरह से पकड़ पकड़ के अपने लव वंस को बताएं कि कुरान कहता क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात क्या हैं। फिर जब हम ज्यादा बताते हैं तो लोग हमसे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला नेक्स्ट स्टेप जो बताते हैं कि सब्र करो, क्योंकि जो सब्र करता है ना तो अल्लाह मा साबिरीन के अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके साथ आ जाते हैं। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुमने बदला लेना है तो उतना तुम ले सकते हो, जितनी तकलीफ तुम्हें किसी ने पहुंचाई है तुम ले सकते हो, उतनी तकलीफ तुम दे सकते हो। लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बहुत बड़े अजर हैं। और फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग करता है, कोई गलत मंसूबे बनाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसका गम ना करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। आप देखिए शैतान ने अपना हाथ उठा लिया, उसने कहा कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। तो अगर आपको किसी वक्त ये फीलिंग होती है कि मैं शैतान की बातों में आ रही हूँ या मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें आ रही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के खिलाफ हैं,
تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے مومن بندے ہیں میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔